میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر تو موجود ہیں، کسی نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. پھر وہ خود استعفوں کی بات کرتے تھے کہ ہم استعفے دیں گے، کسی نے استعفے نہیں دیے. پھر وہ کہتے تھے ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. پھر ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں ہے. حالات اور وقت نے اور سینٹ کے انتخابات نے بتا دیا کہ وہ آپس میں سنسیئر نہیں تھے. اب جو اعتراضات پی ایم ایل این کے ہیں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی انہیں کنفرنٹ کرتی ہے. تو اب پی ڈی ایم کا تو شرارہ بکھر چکا ہے، پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے. پی ڈی ایم میں 2 جماعتیں ایک طرف ہیں، 2 جماعتیں ایک طرف ہیں. باقی جماعتوں کا مجھے بھی نام نہیں پتہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت کم دوستوں کو پتہ ہوگا. اگر کو پتہ ہو تو کم از کم میری انفارمیشن کے لیے بتا دیجیے گا. تو میں نے تو 4 ہی جماعتیں دیکھی ہیں جن کا کچھ سیاسی وجود ہے. پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایک ساتھ کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ساتھ کھڑی ہے، اور دونوں آپس میں دست و گریبان ہیں. اب ان کا ٹارگٹ حکومت نہیں رہی، اب ان کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا ٹارگٹ جے یو آئی اور پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این جے یو آئی کا ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم حکومت کے لیے پی ڈی ایم کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ معاشی ہے، مسئلہ بے روزگاری ہے، مسئلہ مہنگائی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم بھرپور توجہ سے، بھرپور کنسنٹریشن سے، ہمارا ایجنڈا ہی بالکل واضح اب ہو گیا ہے کہ اب ہم نے ملک کو اس معیشت کے گرداب سے نکالنا ہے، جو لٹی پٹی معیشت ہے، اس گرداب سے نکالنا ہے، مہنگائی سے اور بے روزگاری سے اس قوم کی جان چھڑانا. تعالیٰ ہم سرخرو ہوں گے. لوکل ایشوز کے حوالے سے آپ نے کل کے میڈیا میں بڑی ایکٹیولی یہ چیز 2 بندوں کے نام کے حوالے سے آتی ہے، لیکن کچھ اسپیسیفک 2 کانسٹیچوئنسیز کے بارے میں بات نہیں ہے، یا 2 شخصیات کے بارے میں بات نہیں ہے. میں تھوڑی اس پہ کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن رولز میں بھی مسنگ تھا اور کانسٹیٹیوشن میں بھی مسنگ تھا کہ ایک بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے وہ حلف نہیں اٹھاتا. جب تک وہ حلف نہیں اٹھاتا، حلف اٹھا لیتا ہے تو وہ ممبر ہے، حلف نہیں اٹھاتا تو وہ ممبر نہیں ہے. لیکن وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا جب تک حلف نہ اٹھائے. تو اس پہ الیکشن رول سائلنٹ تھے. تو جو ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، ان الیکشن ریفارمز میں ایک ہم نے اسے پریفریبلی کہ یہ ایک چیز جو مسنگ ہے اسے ٹائم باؤنڈ کیا جائے، اور اسے ٹائم باؤنڈ کیا گیا کہ انتخاب ہونے کے 60 دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں لیتا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے. اور فی الحال جو ڈی سیٹ ہونے والی 2 سیاسی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق ہمارے حلقے پی پی 10 سے ہے، اور دوسرے سینیٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو کہ ایبسکانڈر بھی ہیں. تو زیادہ مناسب تو یہی ہوگا کہ جو ایبسکانڈر ہیں انہیں واپس آنا چاہیے، اپنے ملک میں آ کے عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے، مقدمات کو فیس کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے اس ملک کے ساتھ اور جس ادارے نے انہیں الیکٹ کیا ہے وفاداری کا انہیں حلف بھی لینا چاہیے، اور وفاداری کا ثبوت بھی فراہم کرنا چاہیے. اور یہی میری تجویز دوسرے صاحب کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ نیشنل آ رہے ہیں، میں اگر ریکارڈ دیکھیں تو 90 اور 93 میں نیشنل اور پروونشل دونوں الیکشن خود میں کنٹیسٹ کیے تھے، اگینسٹ مسلم لیگ یا اگینسٹ چودھری نثار. نیشنل میں آ رہا، پروونشل میں جیتا. میں نے پروونس میں لوگوں کی خدمت کی، پھر میں نیشنل پھر لڑا، گو میں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر 3 بار سرخرو بھی کیا. تو
انہیں اگر پبلک مینڈیٹ ملا ہے، پروونس میں ملا ہے، تو 2.5 سال انہوں نے حلقہ کے عوام کو بھی ضائع کیے ہیں. 2.5 سال PP10 حلقے کی نمائندگی سے محروم رہا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے. تو انہیں بھی حلف اٹھانا چاہیے. اب بھی وقت ہے، انہیں بھی حلف اٹھانا چاہیے اور اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو یقیناً پھر وہ ڈی سیٹ ہوں گے اور فریش الیکشن میں ہمیں جانا ہوگا. تو بس آج کی اس پریس بریفنگ میں مجھے یہ کچھ کہنا تھا. اب اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے. اچھا سر، لوگوں نے اپنی بات چیت کر دی، اس میں تھوڑے سے یہ بتائیے گا کہ برطانیہ کی جانب سے جو ریگولیشن میں ڈالا گیا، اس کے بعد جو مسائل درپیش آئے، اس سے نمٹنے کے لیے سول ایویشن کے بطور آپ چکے حوالے کے وزیر ہیں، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ لیکن جی، ایک تو سفارتی سطح پہ وہ تو گورنمنٹ نے اور فارن آفس نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، اور دوسرا برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھائی ہے، برٹش پارلیمنٹیرین نے بھی، کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان سے زیادہ سویئرنیس ہے بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر. تو انہیں کوئی ریسٹرکشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا اور پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا. تو اس پہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، ان کے پارلیمنٹیرینز نے بھی یہ ایشو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے. تو ہم اپنے طور پہ یہی کر سکتے تھے کہ PIA پر ریسٹرکشن چل رہی ہیں تو ہم نے چارٹرڈ فلائٹس کی، اور چارٹرڈ فلائٹس کر کے جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی، 13 فلائٹس چارٹر ہوئیں، اور 13 فلائٹس میں ہزاروں کے حساب سے، اب مجھے ایگزیکٹلی میرے پاس فگرز نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے ٹریول کیا ہے ان ریسٹرکشن سے بچنے کے لیے. 3600 جو میکسیمم جا سکتے تھے انہیں ہم نے بھجوایا. جی سر. خان صاحب یہ بتائیں کہ ویسے خانے حال تو ATM مشین ہی کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو. کل انہوں نے ایک اجلاس بلایا جس میں آپ کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران آئے تھے. یہ سمجھا جائے کہ پنجاب حکومت PTI کے ہاتھ سے جا رہی ہے کیونکہ وہ فارورڈ بلاک بھی بنا رہے ہیں. ایک بات میں واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ نہ ہی فارورڈ بلاک ہے اور نہ ہی بنے گا. آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ اسی میٹنگ میں بہت سارے پارلیمنٹیرینز نے یہ کہا کہ ہم ریکنسیلیشن کے لیے پرائم منسٹر سے بات کریں گے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بات کریں گے. ان لوگوں کا PTI کے ساتھ تعلق ہے، PTI کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، اور جہانگیر ترین بھی PTI میں ہیں. وہ PTI میں ہیں اور PTI کے لیے ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے. PTI کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے انہوں نے بڑی محنت بھی کی ہے، اور جس نام سے آپ نے انہیں نوازا ہے، یہ بھی کریکٹر ایسیسنیشن والی بات آ جاتی ہے. اس طرح بھی بات نہیں ہونی چاہیے. مطلب ان کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور میری تو ذاتی حوالے سے ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے. ہم اکٹھے ہی PTI میں شامل ہوئے تھے، اور اس وقت سب سے بڑا گروپ ہمارا تھا جو کثیر تعداد سے ہم لوگ شامل ہوئے. تو وہ PTI میں ہے، تو وہ تو PTI سے انصاف طلب کر رہے ہیں. دوستی میری ان کے ساتھ ہے، لیڈر میرا عمران خان ہے، تحریک انصاف میری پارٹی ہے. تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ پارٹی کے اندر ریکنسیلیشن ہو، اس طرح کی فریکشن نہ ہو. تو جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، احتساب کا تعلق ہے، تو وہ صرف جہانگیر ترین کے خلاف نہیں ہو رہا، وہ تو اور لوگوں کے آج کے سارے نیوز پیپر میں موجود ہے، کل کی خبروں میں موجود ہے کہ نوٹس دے دیا گیا ہے سردار نصر اللہ خان قریشی کی انڈس شوگر مل کو بھی نوٹس دے دیا گیا ہے. پھر خسرو بختیار کی فیملی کی جو شوگر ملز ہیں انہیں بھی نوٹس دے دیا گیا ہے. پھر جو چودھری پرویز لائی یا چودھری مونس لائی کی پارٹنرشپ ہے یا جو بھی ملز ہیں مجھے نہیں پتہ. اور اس کے علاوہ بھی
اکراس دی بورڈ جتنے لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں یا جتنے لوگوں پہ اس طرح کی انکوائری میں رپورٹ کے مطابق انہیں بلیم کیا گیا ہے یا ان پہ اعتراض کیا گیا ہے، ان کے خلاف اگر انکوائری ہوتی ہے تو انکوائری تو نیب میں میرے خلاف بھی ہو رہی ہے، انکوائری فیڈرل کیبنٹ کے اور 2-3 لوگوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے، سرخرو ہوئے ہمارے پروونشل منسٹرز 2 کے خلاف بھی ہوئی، بلکہ دونوں پابند سلاسل بھی رہے، علیم خان بھی رہے اور سبطین خان بھی رہے، اور کلیئر ہو کہ آج پھر وہ دونوں پروونشل منسٹر ہیں۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، پارٹی کے اندر ہیں وہ سارے لوگ، جنگیر ترین بھی پارٹی کے اندر ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ احتساب، ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان وینڈکٹیو نہیں ہے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہاں ایک بات طول پہ کہ جب وہ کسی بات پہ آتا ہے تو انصاف کا ترازو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ڈسکریمنیٹ، اپنے بیگانے کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا۔ علیم خان دیکھیں سینئر منسٹر تھا، وہ جیل گیا، سبطین خان منسٹر تھا، وہ جیل گیا، اس نے کہا کہ کلیئر ہو کے آؤ۔ بابر اوان کے خلاف ریفرنس تھا، جب تک کلیئرنس نہیں ہوئی اس کی انڈکشن نہیں ہوئی، تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ بھی احترام کرتا ہے۔ کیبنٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ میری بڑی دوستی ہے اس پارٹی سے ہٹ کے بھی، لیکن جہاں تک اس چیز کا ایشو ہے، اگر کوئی کمپلینٹ ہے راولپنڈی تو کے انکوائری مناظر تو آپ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کرو۔ جہاں پر وزیر ہوابازی غلام سرور خان میڈیا